اسپیشلی جب میں نے شروع کیا تھا. تو اس پروفیشن میں آنے سے سبھی لوگ تھوڑا سا یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے فیملی ہماری کیا کہے گی اور یہ نہ ہو کہ انہیں برا لگے, تو اس لیے نام چینج کر دیے جاتے تھے. تو میں نے شروع کیا تھا گانا پتہ ہے کب سے, جب میں کانوینٹ میں گئی تھی اپنی باجی کے ساتھ. ایسے ہی ننس نے کہا کہ یہ بچی بہت روتی ہے بڑی والی, تو اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے تو اس کو ساتھ بھیج دو تو وہ روئے گی نہیں, تو جب اس کا دل بہل جائے گا پھر چھوٹی کو کوئی بات فارغ کر دیں گے. ہاں, جب میں نے فل آرکیسٹرا کے ساتھ گایا جس میں پوری وائلنس بج رہی ہیں, چیلو بھی بج رہی ہے, ڈبل بیس بھی بج رہی ہے, ایوری تھنگ یو نو, اور پورا ہال بھرا ہوا میوزیشنس سے. سو دیٹ واز ریئلی یو نو, جب وہ پورا بجتا تھا نا, آئی مس دیٹ ایون ناؤ. لڑائی بھی ہوئی ہے؟ لڑائی تو ابھی تک ہوتی ہے. اچھا, بحث بھی ابھی تک ہوتی ہے. اور کمپٹیشن مطلب اٹس ناٹ جیلسی, بری بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ کمپٹیشن کے اچھا تم سمجھتی ہو کہ تم نے بڑا تیر مارا ہے, تو میں کہتی ہوں ہاں تو آپ نے بڑا تیر مار لیا, اگر ایسے کر لیے سو واٹ, آئی کین ڈو دس یو نو. میں کچھ دیر کے بعد اپنا وہ گھر مس کرنے لگ جاتی ہوں, کیونکہ ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے, اپنے دوست ہوتے ہیں, اپنی ایک ماحول ہوتا ہے, اور پھر جب وہاں چلی جاتی ہوں دین آئی اسٹارٹ مسنگ. یہ سب بہنیں گانا گاتی تھی اور ایک سے ایک سریلی تھی اور سب سے میری دوستی تھی, لیکن ناہید نیازی جنہیں میں شاہدہ کہتی ہوں آج بھی اتنی ہی پیاری اور اتنا ہی خوبصورت گانا گاتی ہے. میں آپ کو ناہید نیازی سے ملوانا چاہتی ہوں. شاہدہ, یہ کیوں ہمارے یہاں ضروری ہوتا ہے کہ شاہدہ سے ناہید نیازی بن جائے؟ کیونکہ میں تو تمہیں شاہدہ ہی کہوں گی. تو جانتے جو ہیں ایک دوسرے کو آلموسٹ بچپن سے ہی سمجھے. بالکل. وہ یوں ہوتا ہے نا کہ اس پروفیشن میں اسپیشلی جب میں نے شروع کیا تھا, تو اس پروفیشن میں آنے سے سبھی لوگ تھوڑا سا یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے فیملی ہماری کیا کہے گی اور یہ نہ ہو کہ انہیں برا لگے, تو اس لیے نام چینج کر دیے جاتے تھے. لیکن میرے ساتھ تو اچھا ڈرامہ ہوا نا, اچھا, کہ شاہدہ کی جگہ ناہید تو رکھ دیا, اور وہ خورشید انور صاحب نے کیا کہ وہ فلم فیئر نکلا کرتا تھا نا, اسکرین اور فلم فیئر, وہ انڈیا بھی جاتا تھا, تو انہوں نے یہاں پاکستان کی نیوز میں ڈال دیا کہ ناہید نیازی. اب وہ نیازی تو نہیں لکھنا تھا نا, ایکچولی تو چھپانا تھا نا کہ میں ایکچولی ہوں کیا. ٹھیک ہے نا, تو وہ خاندان سے آپ کا تعلق ہے. ہاں, تو وہ خواہ مخواہ ناہید بھی رکھ دیا اور ساتھ میں نیازی بھی رکھ دیا, لگ گیا, تو بات تو کوئی نہ بنی. اور پھر جب وہ تو بات ہو رہی نا جب پس پردہ آپ گاتی تھی, پھر جب ٹیلی ویژن پہ آنے لگی تو یہ کیسا پردہ رہ سکتا ہے؟ نہیں, آپ گا رہی ہیں, سامنے گا رہی ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن اب وہ کیونکہ نام میرا وہی بن چکا تھا, تو اب میں کہاں لوگوں سے کہتی نہیں بھی اب تو مجھے آپ شاہدہ کہیے, یہ تو نہیں میں کہہ سکتی. تو پھر بتائیں, پھر خاندان نے آپ کی کوئی مخالفت کی یا نہیں کی اس فیلڈ میں آنے کی؟ کیسے ہو سکتے آپ کے والد صاحب تو خود ریڈیو میں تھے. ہاں, لیکن یہ کہ میرے والد صاحب کی خود بھی مخالفت ہوتی رہی تھی, اسی لیے زیادہ یہ سوچ کے کیا تھا. لیکن یہ کہ جب آپ ایسا کام کریں اور اس میں دوسرے لوگ آپ کو ایڈمائر کرنے لگیں, یا آپ کوئی برا کام نہ کریں اور لوگ بلکہ آپ کو سراہیں اور یہ کہیں کہ جی یہ تو واہ واہ بہت اچھا کیا, تو پھر وہ آبجیکشنز جو ہیں وہ دھیمی پڑ جاتی ہیں, اور پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہیں. ہاں. آپ کی والدہ نے کیا کہا؟ کیونکہ آپ کی والدہ کو میں چونکہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی, اور وہ کتنی خاموش اور سادہ اور بہت ہی دھیمی قسم کی خاتون تھی. ان کا کیا رویہ تھا جب تم نے سوچا کہ میں اب گانا گانے لگی ہوں, پبلکلی گاؤں؟ وہ تو 100% بالکل میرے ساتھ تھی. اچھا, کیونکہ میں نے شروع کیا تھا گانا پتہ ہے کب سے, جب میں کانوینٹ میں گئی تھی اپنی باجی کے ساتھ. ایسے ہی ننس نے کہا کہ یہ بچی بہت روتی ہے بڑی والی, تو اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے تو اس کو ساتھ بھیج دو تو وہ روئے گی نہیں, تو جب اس کا دل بہل جائے گا پھر چھوٹی کو کوئی بات فارغ کر دیں گے. ہاں, بالکل فارغ کر دیں گے. یو سی, میرے لیے یہ بہت, جس وقت یہ بات جب یہ مرحلہ آیا تو میرے لیے بہت ٹرامیٹک تھا کہ اب بہن سے الگ ہونا. نہیں, بہن سے کہاں الگ ہونا, میری بے عزتی ہو رہی تھی. مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا نا کہ یہ وجہ کیا ہے تمہارے اسکول جانے کی. میں تو جناب میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, کہ میں 3.25 سال کی اور میں جا رہی ہوں اسکول اور آ رہی ہوں, اور میرے ساتھ کے بچے جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں بیچارے. اس زمانے میں تو پلے گروپ وغیرہ نہیں ہوتا. ہاں, ٹھیک ہے, تو میں تو اتنی میری شان تھی, سب کہیں یہ اسکول جاتی ہے, یہ اسکول.
جب انہوں نے کہا نا کہ نہیں بھی آج تم نے اسکول نہیں جانا, امی نے جب کہا اب تم نہیں جاؤ گی, اب کوئی بات نہیں بیٹے, اب تم گھر پہ رہو گی. اوف, دیٹ واز سو ٹرامیٹک, اٹ واز سچ اے شاک فار می. اچھا. آئی ککڈ اپ ہیل, یو نو. میں نے اتنی میں نے وہ کی کہ ان دی اینڈ انہوں نے جا کے ننس کو انہیں کہنا پڑا کہ بھئی یہ اب یہ گھر نہیں رہتی. اچھا اچھا. انہوں نے کہا اچھا بابا اس کو لے آؤ, اس کو ہم کنڈر گارٹن میں 2 سال رکھ لیں گے. اچھا. اینڈ دین یو نو, اور اس کو چلا. ہاں, تو ایسے ہوا. تو بات وہاں ننس کے ساتھ میں گاتی تھی, ہمز وغیرہ یہ جو بھی. وہ پیانو پہ بیٹھتی تھی, ہماری ایک نن تھی, وہ پیانو پہ بیٹھتی تھی اور وہ ہمیں ہمز وغیرہ, اور صرف ہمز نہیں, نرسری رائمس ہے نا, 3 بلائنڈ مائس, اور ہم وہ فرسٹ اینڈ سیکنڈس کر رہے ہیں, 3 بلائنڈ مائس, سی ہاؤ دے رن, سی ہاؤ دے رن. وہ شروع ہی سے کچھ ایسا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ سامنے کھڑا کر دیتی تھی. وہ چھوٹا سا اسٹیج سا ہوتا تھا نا کمرے میں بنا, اس کے اوپر وہ مجھے سامنے کھڑا, لک ایٹ دس چائلڈ یو نو, سنگ لائک ہر. اور میں اور بھی زیادہ اور پھول رہی. ہاں, میں تو اور بھی پھولتی جاتی تھی, تو میں اور بھی اچھا گاتی تھی ظاہر ہے. تو وہ ایسے ہوتا تھا. تو تب سے میں گا رہی ہوں. پھر اسکول کے پلیز میں مجھے لیڈنگ رول ملنا, تو میں سمجھتی تھی کہ بس یہ ہے ہی, جسٹ میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی. یہ تھا کہ بس آئی کین ڈو اٹ, والی بات تھی. لیکن پبلکلی آڈینس کے سامنے, آڈینس سے مراد اسکول کی بچیاں نہیں ہیں, اسکول کی ٹیچریں نہیں, لیکن ایک اسٹیج ہے اور وہاں لوگ کھڑے ہیں یا لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں, وہ تو فرق تھا نا اس وقت جب تمہیں اسٹیج کے اوپر. یہ مطلب آفٹر آئی اسٹارٹ. نہیں, میں تو پہلے ہی اسٹیج پہ ہوتی تھی نا, کیونکہ وہ اسکول جو تھا ہمارا کانوینٹ کراچی میں, دے یوز ٹو ہیو 1 ویک ایٹ دی اینڈ آف دا ہالیڈیز, ایگزامز وغیرہ کے بعد, ختم ہونے کے بعد, گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی وہ ایک پلے رکھا کرتے تھے جو 1 ہفتہ چلا کرتا تھا, اس میں آڈینس آیا کرتی تھی. اچھا. تو میں 14 سال کی تھی جب میں نے ایلس ان ونڈرلینڈ کا کیا پارٹ, اور اس میں یقین کریں کہ میرے اپنے گانے تھے اباؤٹ 9 اور 10. اچھا. اور باقی اور جو لوگوں کے تھے وہ جب نہیں گا سکتے تھے تو ننس کہتی تھی یو بیٹر پلے بیک فار دیم. تو میں ایکچولی پلے بیک سنگر اس عمر سے ہوں. اچھا اچھا. ہاں. اچھا اچھا. سو فار می اٹ واز نتھنگ, کوئی نئی بات نہیں. یہ بتاؤ کہ ایک تو ہوتا ہے گانا جس طرح آپ نے شروع کیا اور اسکول میں گایا اور سب کی, لیکن پروفیشنل گانا یہ فرق تو آ جاتا ہے نا. پروفیشنلی گانا جو تھا وہ فیصلہ آپ نے کب کیا؟ وہ فیصلہ نہیں کیا نا, وہ یہی ہوا کہ کیونکہ ابا ریڈیو میں تھے, ابا خود گاتے تھے, ابا خود تعلیم بھی دے سکتے تھے. بالکل. گو انہوں نے ہمیں کبھی بھی فارملی بیٹھ کے تعلیم یوں نہیں دی, لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہم گاتے تھے ہم سنتے تھے وہ تو کریکشنز کر دیتے تھے, ایسے نہیں کرتے, ایسے کرتے ہیں اور پھر بتاتے تھے کیوں. تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ نا, اور ہم اٹھتے بیٹھتے تھے سب, آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیض چچا کے ساتھ بھی ہوتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے فراکس میں. تو اسی طرح جو بڑے بڑے سنگرز ہوتے تھے, ہاں, اور سنگرز وغیرہ بھی, اور یہ سارے, تو ہم سمجھتے تھے دنیا یہی ہے. پہلا گانا یہ تھا کہ میں نے بہت ضد کی, ہم کراچی میں تھے اور ابا نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں گانا, خاندان والے کیا کہیں گے, نہیں آئی کانٹ ڈو دس. تو میں اب روٹ جاتی تھی ان سے, تو فرینڈشپ بھی میری ذرا زیادہ تھی ان کے ساتھ, تو میں پھر روٹ گئی, پھر بڑے تنگ آئے مجھ سے نا. تو وہ اصل میں کیا ہوا کہ ایک شاعر تھے جو ان کے پاس آیا کرتے تھے کراچی میں, انہوں نے کہیں مجھے سن لیا گاتے ہوئے, کہنے لگے یہ بچی تو بالکل, آپ اس کو پلیز پلے بیک سنگنگ کرا دیں, شی بی ویری گڈ. تو ابا نے کہا مت ایسی باتیں اس کے سامنے کرو. تو لیکن میں تو سن چکی تھی, تو وہ اس بات سے میری ضد سٹارٹ ہو گئی. پھر ان دی اینڈ انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں لے جاتا ہوں, لیکن میں تمہیں ایک چیز بتا دوں کہ میں 1 ہفتے کے لیے جاؤں گا تمہیں لے کے, اور اس کے بعد جتنے گانے اگر تمہیں مل گئے تو وہ گا دینا, اس کے بعد چھٹی اور واپس. ٹھیک. میں نے کہا بالکل ٹھیک. اس وقت تو سب ہاں کر دیتے نا شروع میں. آف کورس. ٹھیک. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل. اچھا, پھر آپ لاہور آئیں؟ لاہور آئی, اور جب میں لاہور آئی تو میرا گلا بیٹھا ہوا تھا. وہ جب سچی بات ہے, جو ٹرین میں جب ہم آئے نا تو میرا تو گلا بیٹھا ہوا تھا, میں تو بول بھی نہیں سکتی تھی. وہ لارنجائٹس ایکچولی مجھے ہو گیا, پتہ نہیں کیوں ہوا, نروس ہو سکتا ہے, نروسنس سے کہتے ہیں لوگ ہو جاتے ہیں, یا ویدر چینج ہوا تو ہوا, کیونکہ جنوری میں آئی تھی نا. ہاں, تو سردی اور گرمی کا, کراچی میں تو اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی نا, تو بہرحال جو بھی وجہ تھی, دس از واٹ ہیپن ٹو می. پھر تو ابا کی تو ہفتے کی چھٹی تھی, وہ کہنے لگے اچھا بھی میں کیا کروں. میں نے کہا آپ ایسے کریں, مجھے چچا رشید کے پاس چھوڑ دیں, اور تو کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن بس یہی ہے کہ پھر تم ہفتہ بھر جب تمہاری آواز ٹھیک ہوگی, ہفتہ بھر دیٹس اٹ, اینڈ دین یو کم بیک. میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ رشید اترے صاحب کی میں نے کچھ ریہرسل اسٹارٹ کی,
تو اترے صاحب کہنے لگے کہ نہیں ابھی تو بچی کو بہت ریہرسل چاہیے, بہت کم از کم مجھے 20-21 روز لگیں گے. تو وہ 20-21 روز ابھی ہم کر ہی رہے تھے تو وہ خورشید انور صاحب کو پتہ چلا کہ یہ تو ایسے ہے, تو نیازی صاحب کی بیٹی آئی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہیں میرے چچا سے کہا, چچا رشید سے کہا کہ بھئی میرے پاس بھی پلیز لے آئیں, کسی کو بتائیے گا نہیں. تو وہ مجھے لے گئے. انہوں نے تو فوراً ایاز کا ایک گانا مجھ سے ریہرسل کرائی اور بس دوسرے دن انہوں نے جا کے نا ریکارڈنگ تو اوپننگ کرا دی اس کی اور ریکارڈنگ کرا دی. اور وہ اینڈ رشید اترے دیٹ واز رادر کہ بھی پہلے میں نے ریہرسلیں کرائیں اور اس کو پکا کیا اور کوئی اور لے گیا. اچھا. تو وہ مرتے دم تک مجھ سے یہی کہتے رہے, بیٹا سب سے پہلا گانا تمہارا میں نے کیا تھا نا, ہے نا. تو ان اے وے تو انہوں نے ہی کیا تھا نا کہ ریہرسلز انہوں نے مجھے سٹارٹ کروائی ہوئی تھی. تو ان دیٹ سینس یس. تو میں ہمیشہ کہتی تھی جی آپ ہی نے کرایا. یہ بتاؤ کہ چلیں اسٹیج پہ جو تھا گانا اور ہمز گانا اپنی جگہ, لیکن ایک پورے آرکیسٹرا کے ساتھ گانا اور اس کے ساتھ ظاہر جگہیں اٹھانی جگہیں چھوڑنی, اس کا کیا تجربہ تھا؟ اس کا بھی یہی تھا کہ کیونکہ میں پیانو وغیرہ کے ساتھ گاتی تھی, وائلنز وغیرہ کانوینٹ میں ہوتی تھی, سو دیٹ آلسو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ ضرور تھا کہ جب میں نے فل آرکیسٹرا کے ساتھ گایا جس میں پوری وائلنس بج رہی ہیں, چیلو بھی بج رہی ہے, ڈبل بیس بھی بج رہی ہے, ایوری تھنگ اور پورا ہال بھرا ہوا ہے میوزیشنس سے. سو دیٹ واز ریئلی جب وہ پورا بجتا تھا نا, آئی مس دیٹ ایون ناؤ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل ریکارڈنگ کا سٹائل بدل گیا. اچھا. اب تو نہیں ہوتا نا یہ کہ آپ پورے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے وہ اس طرح نہیں ہوتا. اب وہ علیحدہ میوزک علیحدہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, پھر آپ جا کے میوزک اب تو ٹریک ہی الگ ہوتا ہے, اور اب تو ویسے سنتھسائزر میں سارا کچھ تو اس میں بھر دیا, تو ایک باجا سا ہے, میوزیشنز ہوتے ہی نہیں کئی دفعہ ہے نا. تو بٹ دیٹ واز ریئلی گڈ. جب وہ فل بجتا تھا نا ایسے, تو آئی یوزڈ ٹو فیل سو, کیا میں کہوں, ایموشنل, ریئلی ایموشنل. تو بعض دفعہ پھر میں جب انگلینڈ میں یاد کرتی تھی تو مجھے بہت یاد آتا تھا. تو اب یہ پھر وہی بات, پہلا گانا کون سا ہے, لیکن وہ جو گانا آپ نے ریکارڈ کیا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ تھا ایاز کا گانا تھا, مل گیا دل کو قرار, جھوم اٹھا میرا پیار. دیٹ واز اے نائس سویٹ سانگ, بٹ اٹ وازنٹ پلیڈ ٹو مچ. اچھا. گانا زیادہ وہی ہٹ ہو جاتا ہے نا جو زیادہ بجتا رہے, لوگوں کی زبان پہ چڑھ جائے. تو مجھے یہ بتاؤ, شاید تمہیں ضرور فلموں کی آفریں بھی ہوئی ہوں گی. ہاں بہت ہوئی تھی. اب اونچا کہتے کوئی اور جب کوئی خاندان والا نہیں دیکھ رہا, بہت ہوئی تھی. تو اس پہ کیا نیازی صاحب نے بالکل منع کر دیا؟ نہیں, انہوں نے منع کیا, نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ نہیں, پھر اس میں وہی بات آ جاتی ہے نا, آفٹر آل یو سی پٹھانوں کا خاندان ہے, تو چیز یہ ہے, تو وہ ہے, تو یو کانٹ ریئلی گو اراؤنڈ ڈوئنگ تھنگس وچ مائٹ اپسیٹ. نہیں, مشکل ہو جاتا ہے نا. فیملی کا تو ریگارڈ سب سے پہلے ہونا چاہیے نا. ایک چیز ہے کہ جب وہ اگر محسوس کرتے برا, جو کہ مجھے یقین ہے کہ کرتے, اسپیشلی اس ٹائم پہ, تو پھر بری بات ہے نا کہ ہم ایسے ہی کریں. So I never got to act. I would love to act though. لیکن نہیں. ابھی میں پتہ سوچ رہی تھی, میں کسی سے بات کر رہی تھی وہ ابھی یہاں آنے سے پہلے, کہ وہ کہہ رہے تھے آپ نے ایکٹنگ کیوں نہیں آپ کرتی ہیں, آپ ٹی وی میں تو کر سکتی ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اچھا I'll see if somebody offers me something, I'll do a character role because naturally I can't do کچھ اور نہیں, لیکن بہرحال وہ شوق آپ کا ضرور ہے. پھر اگلا مسئلہ نہیں کہنا چاہیے, مرحلہ, معذرت کے ساتھ مسئلے بھائی سے. پھر اگلا مرحلہ ہے شادی کا, اور آپ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کی زندگی بھی موسیقی تھی. بالکل. یہ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ کی شادی کسی بینکر سے یا کسی ڈاکٹر سے یا کوئی ایسا شخص کہتا گاؤ نہیں؟ منیزہ میں کرتی نہیں, بیکاز میں اس قسم کی ہوں کہ مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا کسی چیز میں. یہ ضرور ہے کہ میں کسی کے لحاظ میں آ کے ان کی خواہش مان کے ایک چیز نہ کروں, لیکن پازیٹیولی مجھے کروا نہیں آپ سکتے جب تک کہ میں نہ کرنا چاہوں. یو سی, میں اس چیز میں میں بڑی ضدی ہوں, کہہ لیں ضدی ہوں, بٹ آئی کمپلائی ایز ویل, کہ میں لوگوں کی بات مان جاتی ہوں if I think کہ یہ بری بات ہے ان کے لیے بری ہے. ٹھیک ہے. تو مسلح صاحب سے ملاقات کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, شادی تک کیسے بات پہنچی؟ چلیں. ملاقات تو اسٹوڈیو میں ملاقات تو نہیں ہوئی, میں گا رہی تھی ماسٹر عنایت کا ایک گانا میں گا رہی تھی, and I was just sitting in the ریکارڈسٹ کے اس میں بوتھ میں. ہاں, اور لائٹ اس میں آف تھی,
بیکاز آئی واز ویری ٹائرڈ. یو نو میں کالج بھی جاتی تھی, پھر میں ریہرسلیں بھی کرتی تھی, پھر میں ریکارڈنگس بھی کرتی تھی, تو آئی واز ویری ٹائرڈ. تو میں نے کہا کہ پلیز لائٹ آف کر دیں. تو وہ لائٹ آف کر کے سب لوگ کھانے پینے کے لیے کہیں چلے گئے تھے, اور جو مین ہال تھا نا اس میں لائٹ جل رہی تھی. اینڈ آئی سو دس پرسن, یو نو, ایک شخص آیا. ہاں ایک شخص, ہی از ٹاکنگ ٹو دا میوزیشینز. تو ہی couldn't see me because اندھیرا تھا. اندھیرا تھا. لیکن میں نے کوئی خاص وہ نہیں, میں نے سوچا کہ کوئی ہے بس بات کر رہا ہے. سو دین آئی وینٹ ڈاؤن اگین لائک دیٹ, یو نو, میں تھوڑا سا ریسٹ کر رہی تھی. پھر لائٹ وائٹ جب جلی تو ہی کیم ان اینڈ آئی سو ہم اگین اینڈ یو وونٹ بلیو دس. نہیں میں نے یوں جب دیکھا تو میں نے کہا یہ کون بدتمیز شخص ہے, یو نو, کہ مجھے گھور رہا ہے, یہ کیا مصیبت ہے. سو دین آئی پٹ مائی ہیڈ ڈاؤن اگین. اس کے بعد نہیں مجھے پتا. پھر یہ ہے کہ ریہرسلوں کے لیے انہوں نے بلایا تو بات چیت بڑی کی. اور پھر ظاہر ہے پھر آگے آپ کی. عموماً میاں بیوی جب ایک ہی شعبے میں ہوتے ہیں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, مزید آگے بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, یا بحث ہوتی ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اور ایک طرح سے کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پہلے والا حل نکالا کیونکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں منیزا آپ ٹھیک نہیں نا کہہ رہی. 4 کی لسٹ بتائی ہے نا, چاروں چیزیں ہوئی ہیں. لڑائی بھی ہوئی ہے. لڑائی تو ابھی تک ہوتی ہے. اچھا. بحث بھی ابھی تک ہوتی ہے. اور کمپٹیشن مطلب اٹس ناٹ جیلسی. بری بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ کمپٹیشن کے اچھا تم سمجھتی ہو کہ تم نے بڑا تیر مارا ہے, تو میں کہتی ہوں ہاں تو آپ نے بڑا تیر مار لیا, اگر ایسے کر لیے سو واٹ, آئی کین ڈو دس, یو نو. اچھا یہ بھی چلتا ہے. ہاں سب چلتا ہے بالکل, ٹوٹلی آل 4 points. لیکن ایک ایسا شخص جو سمجھنے والا ہو, موسیقی کو سمجھنے والا, اس کے ساتھ رہنا آسان بھی تو ہو جاتا ہے. بہت آسان ہو جاتا ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے شادی کرنی چاہیے, میوزیشین کو میوزیشین سے شادی کرنی چاہیے, پینٹر کو پینٹر سے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت سارے مسئلے ایسی چیز سے حل ہو جاتے ہیں کہ آپ سیم پروفیشن میں ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب شادی کے بعد بچے بھی ہوتے ہیں, آپ کو گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, سارے فائنانسز دیکھنے ہوتے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ ایزی موسٹ آف دا ٹائم. یو سی وین یو آر اسٹرگلنگ, آپ ینگ ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پروفیشنلی بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے تو اس میں بڑی بڑی مصیبتیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ بھئی یہ تمہارا وقت کون سا تھا گھر آنے کا, یا اس وقت کیا ضرورت تمہیں پڑی ہے کہ یوں کرو. مطلب میاں بیوی کو کہہ سکتا ہے, بیوی میاں کو کہہ. اب میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے یہ, اینڈ اٹ از ویری سیڈ. لیکن یہ ہوتا اسی لیے کہ پروفیشن کو آپ سمجھ نہیں سکتے نا, اور ٹائمنگز کو نہیں سمجھ سکتے, آپ ایموشنز کو نہیں سمجھ سکتے, یو نو, دا ہول سائیکی از آل رانگ. دوسری کی ضرورت کو سمجھ نہیں سکتے, تو اس وجہ سے مسئلہ بن سکتا ہے. پھر ایک وقت آیا جب آپ نے پاکستان چھوڑا, اور اب آپ برمنگھم میں انگلستان میں رہتی ہیں اور برسوں سے رہ رہی ہیں. یہ فیصلہ مشکل تھا؟ یہ پتہ کیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں نا, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بھی چھوڑا, ہم نے ملک چھوڑا نہیں تھا. ہم گئے تھے, اٹ واز اے پرفارمنس وی ہیڈ ٹو ڈو, یو نو, آل اوور یورپ ایکچولی. وہاں پہ اس زمانے میں کنسٹرکٹ ہو چکا تھا آلموسٹ, ابھی پورا نہیں ہوا تھا, پیبل مل اسٹوڈیوز, اچھا, وچ واز دا لارجسٹ اینڈ دا نیوسٹ, یو نو, ان یورپ. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ ہمارا جو ایشین سیکشن تھا نا, ان لوگوں نے خود ہی مجھے بلا لیا, اور یو نو آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ پروگرامس فار دیم. ٹھیک ہے. ریڈیو ایز ویل ایز ٹیلی ویژن, آئی واز پریزنٹنگ اینڈ آئی واز سنگنگ. ہاں, سو دیٹس وائی وی آر ان برمنگھم. پہلے ہم لنڈن میں تھے 2-3 مہینے, لیکن کیونکہ برمنگھم میں کام تھا نا, سو وی جسٹ دین وہیں رہ گئے. اب آپ کا مستقل اتنے سالوں میں آنا جانا رہتا ہے, اب باقاعدہ رہتا ہے, ہر سال میں, ہر سال آپ آتی ہیں, ہر سال میں آتی ہوں, زیادہ بھی آتی ہیں. ہاں بالکل, یہ آپ نے ایک رشتہ قائم رکھا ہے. بالکل, اور یہ اس لیے بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آف کورس جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ٹائز جو ہیں, میں نے دیکھ چکی تھی کئی وہاں لوگوں کو کہ ٹائز کٹ آف ہوتے دیر نہیں لگتی ہے نا. ہمارے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ تو گرو کر رہا ہوتا ہے, وہ پھر نئی چیزیں اپنا دیتا ہے اور پرانی بالکل بھول جاتا ہے. تو ان کی خاطر پہلے کیا, پھر اس کے بعد بچوں کے لیے کرتی ہوں. اب ان کو بھی لے کے آتی ہوں, دے آر سو ایکسائٹیڈ اینڈ یو نو they know Pakistan. بالکل, you know this is theirs and they're so proud. بالکل. تو اس لیے تو یہ بتاؤ کہ جب وہاں سے یہاں آتی ہو تو یہاں سے واپس جانا مشکل لگتا ہے
یا وہاں سے آنا مشکل لگتا ہے یا ہر دفعہ دل تھوڑا سا پریشان اور اداس ہوتا ہے؟ نہیں، میں اس طرح نہیں دیکھتی. میں پتہ کیا ہے، میں کچھ دیر کے بعد اپنا وہ گھر مس کرنے لگ جاتی ہوں، کیونکہ ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے، اپنے دوست ہوتے ہیں، اپنی ایک ماحول ہوتا ہے، اور پھر جب وہاں چلی جاتی ہوں دین آئی اسٹارٹ مسنگ. یہاں کے ناٹ وائل آئی ایم گوئنگ، ہے نا، وین آئی گو دیر وہاں جا کے، ہاں پھر میں کہتی ہوں ہائے ذرا جلدی واپس آ گئی، جلدی سے واپس آ گئی، وہیں رہ جانا چاہیے تھا. ہاں. لیکن تم نے گانے کے علاوہ بھی وہاں کام کیا؟ ہاں میں نے کیا. کیا کام کیا؟ اور میں نے اس ضد میں کیا کہ میں نے سوچا میری بڑی بہن جو ہے مجھ سے وہ ڈاکٹر ہے، ہاں ہے ماشاء اللہ. مجھ سے جو چھوٹی ہے وہ ٹیلی ویژن پروفیشنل، شی از این آفیسر، رائٹ. بالکل. اس سے جو چھوٹی ہے شی از اے وائس پرنسپل، بالکل ہے. اس سے جو چھوٹی ہے شی ٹیچرز. تو میں نے کہا یہ کیا ہے، میں کس لیے بھائی، میں نے بھی تو کچھ پڑھائی کی تھی، تو یہ تو مجھے کر کے دکھانا پڑے گا، یو نو. پھر میں نے برمنگھم سٹی کاؤنسل جوائن کی اور اس میں 13 سال میں نے وہاں پہ کیا. اس کے بعد اٹ اسٹارٹڈ بیکمنگ اے بٹ آف اے برڈن، کیونکہ میں جب یہاں آتی تھی نا تو وہ جب مجھے پروگرام ملتے تھے تو وہ میں ہمیشہ یہی کہتی تھی اوہ میری تو فلائٹ اس دن ہے. اینڈ یو نو جب آدمی وہاں کام پہ کرتا ہے تو واپس وقت پہ جانا پڑتا ہے، بالکل وقت پہ جانا ہوتا ہے، ورنہ بڑی بڑی پینلٹیز ہو جاتی ہیں نا، ایسے تو مذاق تو نہیں ہے نا. تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا، اور ہر مرتبہ میں اپنے میاں سے یہی کہتی تھی کہ کاش میں اب اس کو چھوڑ دوں. تو کہتے تھے چھوڑ دو، تو پھر وہ بھی جی نہیں کرتا تھا بیکاز آئی واز سو انوالوڈ، روٹین بن جاتی ہے. بالکل صحیح. بچے بڑے ہو چکے تھے and I was really enjoying myself as well. لیکن then پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے کہا میں چھوڑ ہی دوں. absolutely. گانا نہیں چھوڑا؟ نہیں، آج تک نہیں وہ چھوڑا؟ نہیں میں نے چھوڑا. تو ایسا وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے بس اس کو بھی چھوڑو کافی ہو گیا. نہیں، that is like my soul. if میں اگر گانا بند کر دوں گی نا تو مطلب میں مر جاؤں گی. اب یہ الگ بات ہے کہ آواز کہاں تک ساتھ دیتی ہے، تب تک تو پروفیشنلی گاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ جب ساتھ نہیں دے گی تو میرا خیال ہے ذرا زیادتی ہوتی ہے. آپ کا بیٹا بھی اب اس طرف، بیٹی نے کچھ ایکٹنگ وغیرہ کی لیکن بیٹے نے موسیقی کو باقاعدہ کسی حد تک اپنایا ہے. ہاں، اس میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے، مسئلے صاحب کتنا ہاتھ ہے، اور خود اس کی کتنی جد و جہد ہے؟ آئی تھنک کہ اس کا اپنا ہاتھ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ شروع میں جب ہم نے کوشش کی تھی کہ ان دونوں سے کہا تھا کہ بھئی تم ایسے کرو، تمہیں ہم پیانو لیسنس دلوا دیتے ہیں، وائلن لیسنس، وائلن تو سیکھی بھی بیٹی نے، اب تمہیں یہ کرا دیتے ہیں وہ کرا دیتے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ دونوں نے مل کے کچھ آپس میں بات چیت کی، سازش کی، یہ کیا، اور پھر کہا کہ آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی پروفیشن کو اپنائیں، وی آر گوئنگ ٹو ڈو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. یوتھ میں ہوتی ہے نا بات کہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، ہم خود کریں گے بھائی، کمال ہے. تو وہ یہی ہوا. اب جب کچھ سال گزر گئے تو پھر میرا بیٹا مجھ سے لڑے کہ آپ نے آپ امی ہیں میری، تو آپ نے زور زبردستی مجھے کیوں نہیں سکھایا کیوں نہیں، سکھوایا کیوں؟ میں نے کہا میں تو تمہیں آپشن دی تھی، تم نے لی نہیں. اینڈ آئی ٹولڈ یو ناٹ ونس، آئی ٹولڈ یو مینی ٹائمس، تم نے نہیں کیا. پھر اس نے خود بخود he bought his synthesizers, he got everything, and then computer کے اوپر everything, and ماشاءاللہ he's doing وہ very کمپوز well. بھی کر رہے ہیں اور گا بھی رہے ہیں. صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا because he is with IT, he انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے وہ, and he's working on a consultant level. تو اس میں اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, مگر ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے. اب گھر لے رہا ہے دوسرا تو کہہ رہا ہے وہ بڑا ہوگا اس میں میں اسٹوڈیو بھی بنا رہا ہوں, سو دیٹ امی جب آپ آئیں گی تو آپ لوگوں کے بھی وہاں ہم سارے بیٹھ کے تو کریں گے. تو میں نے کہا ہاں کریں گے. سو ہی از ویری مچ انٹو اٹ. نیکسٹ ایئر جب آئے گا نا وہ ہیل بی ریڈی وتھ ہز البمس. ہاں بیکاز یہ بتائیں اب وقت گزر رہا ہے, بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, تو وہیں رہیں گی؟ نہیں, اب میں ہر جگہ رہوں گی. ہوتا ہے نا ہر سال میں یہاں آتی ہوں. اب بیٹا امریکہ چلا گیا, اب میں ہر سال امریکہ جاتی ہوں, تو میرے تو روٹین ہے یہ. اور پھر میں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہوں. اب یہ ہوتا ہے کہ یہاں گرمیوں میں نہیں آتی, حالانکہ آنا چاہیے کیونکہ یہاں گرمی بہت زبردست ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں اب اپنا گھر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اب آئیں گے انشاءاللہ. اینڈ تھرو آؤٹ دا ونٹرز ویل بی ہیئر, سمرز آئی ول بی ان انگلینڈ اینڈ ان امریکہ. تو بس یہ ایک روٹین سی بن جائے گی, پوتے پوتیوں کے ساتھ اور نواسے نواسیوں کے ساتھ, اور یہ زندگی چلتی رہے گی. اور گانا تو مسلسل چلے گا. اور آئی ایم سو ایکچولی لکی کہ مسئلے میرے ساتھ ہوتے ہیں, یو نو, کیونکہ ہمیں کسی کی وہ ضرورت نہیں پڑتی. ان کا اپنا بس ہوتا ہے وہ ساتھ ہارمونیم, اور دونوں جہاں بھی ہوں بس ہارمونیم کے ساتھ بیٹھے اور اپنا, یو نو, اینڈ ہی نوز واٹ آئی ایم سنگنگ,
he knows all the tunes, he has composed most of them. تو مجھے وہ تکلیف نہیں ہوتی کہ بھئی ریہرسلیں کسی کے ساتھ میں کروں یا نہ کروں. It's all sort of in the bag, ہے نا, گھر سے ہی چلے بیگ میں ڈال کے, and that's it. So that's very nice actually.